عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم علم و علماء میں، اور آج چونکہ ہم 20واں روزہ اختیار کریں گے اور عشرہ مغفرت بالکل ہم سے رخصت ہونے کو ہے، تو آج کی جو تاریخ ہے وہ ایک بہت عظیم اور بہت بڑی فتح، جسے فتح مبین کہا قرآن نے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سے قرار دیے، جس کی طرف اشارہ کیا، اس حوالے سے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اور آپ اگر تاریخ عالم میں دیکھیں تو مختلف اقوام و ملل میں ہم دیکھتے ہیں کہ فتح و ظفر کے مختلف واقعات نظر آتے ہیں، جس کے بہت سے پس منظر موجود نظر آتے ہیں، لیکن فتح مکہ جو ہے ایک ایسا عظیم واقعہ ہے کہ جس میں فتح تو ہے ہی موجود، جس میں وکٹری تو موجود ہے، لیکن اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عفو درگزر بھی نظر آ رہی ہے، جس میں مزید حضور کی شان وراء الورا نظر آ رہی ہے کہ آپ کا کیا انداز ہے، کیا حسن سلوک ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو موضوع ہمارے پروگرام کا وہ اعتکاف بھی ہے، چونکہ ظاہر ہے اعتکاف بھی اختیار کریں گے لوگ اور اس کے لیے بھی تیاریاں ہیں، تو اس کے حوالے سے بہت ہی ضروری جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ شامل کریں گے۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے پہلے پینلسٹ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رئیس بھائی، اور ماشاء اللہ علامہ حافظ اویس احمد صاحب روبہ صحت ہیں، ماشاء اللہ تشریف لائے ہیں، آپ کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں، اور آپ نہیں تھے تو آپ کی کمی بھی محسوس ہوئی، تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ثقلین رشید علی شبیر، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سب سے پہلے فتح مکہ کے پس منظر پر میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیں آپ، تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے موضوع کے احاطے میں اپنے آپ کو مقید رکھتے ہوئے صرف پس منظر پر تھوڑی سی یہ میں عرض کروں گا روشنی۔ فرمائیے۔ کہ جب یہ صلح حدیبیہ ہوئی تو اس میں 3 بڑے شقیں تھیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ اگر کفار کی طرف سے کوئی مسلمانوں کے پاس بھاگ کر آ جائے گا تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے، اور اگر ان کی طرف سے کوئی وہاں جائے گا تو کفار اس کو مقید رکھ سکتے ہیں، واپس نہیں کریں گے۔ تیسرا ایک بڑا معاہدہ تھا کہ 10 سال تک امن کا معاہدہ ہوگا اور کوئی ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے بعض وقت ایسا ہوتا تھا جب کسی سے ہم معاہدہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ تائید میں ایک فریق کے ساتھ مل جاتے تھے، کچھ دوسرے کے ساتھ ملتے تھے۔ تو قریش کے ساتھ بنی بکر ایک قبیلہ تھا جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ ان کے حلیف ہو گئے، اور بنو خزاعہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے۔ تو جو اصل کا ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، حلیف بھی اس معاہدے میں شریک ہوتا ہے، کہ اگر حلیف کے خلاف آپ جنگ کریں گے تو اصل کے خلاف ہی کریں گے۔ بالکل۔ تو پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ بنی بکر کا ایک آدمی تھا، اس معاہدے کے بعد ابھی 10 سالہ وہ مدت چل رہی ہے، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوف کی۔ تو بنو خزاعہ کا ایک آدمی وہاں کھڑا تھا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے دل میں نبی کریم کی محبت اور احترام تھا۔ اس نے لکڑی اٹھا کے اس کے سر پہ ماری، سر پھاڑ دیا اس کا۔ تو بنی بکر جو ہے وہ روتا ہوا اپنے قبیلے کے اندر پہنچا کہ بھائی میرا تو سر پھاڑا ہے۔ وہ پہنچ گئے قریش کے پاس، انہیں کہا کہ آپ ہماری مدد کریں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ قریش ان کو منع کرتے کہ ہم مدت معاہدہ میں ہم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ ہم بنی خزاعہ سے کچھ بدلہ بھی لے لیں۔ تو وہ بھیس بدل کے ڈھاٹے باندھ کر اس طرح کے اپنے آپ کو چھپا کر رات کی تاریکی میں حملہ آور ہوئے اور ٹھیک ٹھاک ان کو نقصان پہنچایا۔ کہتے ہیں کہ 20 آدمی ان کے قتل کیے۔ پھر بنو خزاعہ جو تھے وہ حرم شریف میں داخل ہو گئے پناہ لینے کے لیے کہ چلے حرم میں قتال نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے وہاں بھی ان کا قتال کیا۔ یہاں یہ معاملہ چل رہا تھا اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ آج قریش نے بدعہدی کر دی ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ اس میں خیر ہے کہ شر؟ فرمایا ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ واہ واہ۔ اور پھر ایسے ہوا کہ بنو خزاعہ کے لوگ آئے سرکار کے پاس اور آپ سے کہا کہ آپ ہماری مدد فرمائیں۔ سرکار نے فرمایا بالکل، اگر آج میں تمہاری مدد نہیں کروں گا تو میری مدد نہیں کی جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ چونکہ انہوں نے عہد شکنی کر دی ہے اب ہم حملہ آور ہوں گے۔ جب ان کو پتہ چلا، پھر وہ آگے انشاءاللہ آئے گا اس کا، کہ انہوں نے پھر بڑی صلح کی کوشش کی قریش نے، لیکن وہ معاہدہ توڑ چکے تھے۔ پھر نبی کریم نے حملہ فرمایا، اٹیک کیا اور ایک بہترین قسم کی فتح حاصل ہوئی
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ آپ کو ایک ایسی فتح نصرت اللہ نے عطا فرمائی کہ اس کے بعد جوق در جوق، جماعت در جماعت اس میں داخل ہوئیں اور اللہ نے برکت اور ترقیاں عطا فرمائی۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، پس منظر بیان فرما دیا فتح مکہ کا مختصر اور جامع انداز میں۔ اچھا، اب ہم تفصیلات جاننا چاہیں گے فتح مکہ کی تفصیلات کے حوالے سے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں انشاءاللہ بیان فرمائیں، کیا کہتے ہیں حضرت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی صاحب نے اس پس منظر کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک خواب دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ واہ، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک خواب دیکھا، اور اس کے بعد اگرچہ حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اسی موقع پر یہ مبارک آیت کریمہ نازل فرمائی جب صلح حدیبیہ ہوا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ حالانکہ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ جو اس کی شکیں ہیں اور جو اس کی صورتحال ہے، صحابہ کرام بڑے پریشان ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہم دب کر معاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا میں رسول ہوں، میں جو فیصلہ کر رہا ہوں رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر۔ بے شک بے شک۔ پھر اس کے بعد یہ سارے کے سارے معاملات آئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ قریش نے خود معاہدہ توڑا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاہدہ، کوئی پیکٹ، کوئی کانٹیکٹ نہیں توڑا۔ جب بھی خلاف ورزی ہوئی ہے معاہدات کی، وہ سامنے کفار کی طرف سے، چاہے میثاق مدینہ ہو، چاہے صلح حدیبیہ ہو، کوئی بھی معاہدہ ہو، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ریکارڈ ہے دنیا کے اندر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کو لے کر ایک لشکر جرار اللہ بھرا ہوا وہ نکل پڑے مدینہ منورہ سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر، اور چلتے چلتے راستے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر انور ہے بار بار آپ کی اونٹنی کی کوہان پر لگتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک لمحہ عطا فرمایا۔ المختصر یہ کہ جب مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے تو سب لوگ ادھر ادھر، پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم مزاحمت کریں گے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا لشکر جرار ہے اور ہر طرف سے داخل کیا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے چولہے جلانے کا کہا تھا، ہر طرف آگ نظر آئے، تو مسلمانوں کا روب اور مسلمانوں کی ہیبت اس قدر طاری ہوئی کہ بہت پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کا طواف کیا، اور خانہ کعبہ کے اندر جو 360 بت تھے ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی مبارک لگا کر جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل نے جانا ہی تھا، ایک دن اس کے جانے کا وقت آ گیا۔ اور پھر جو بت بچ گئے تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو کر کے اپنے کندھے پر صاف کرایا، خانہ کعبہ صاف ہو گیا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی کی، اور وہ جو خواب تھا رب نے وہ خواب آج سچا کر دکھایا، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ اب کفار وہ آج سارے کے سارے لائن کے اندر کھڑے ہیں، قطار بنائے کھڑے ہیں، اور وہ سارے واقعات یاد آ رہے ہیں جب نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں مکہ مکرمہ کے اندر آپ پر، آپ کے خاندان پر شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا، جب آپ کو معاشی مقاطع کیا گیا، جب آپ کو طائف کی طرف جانا پڑا، جب آپ کو سب صحابہ کرام کو پہلے حبشہ کی طرف پھر مدینہ منورہ کی طرف، اور پھر وہ لمحہ کہ رات کے وقت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے ساتھی کو لے کر شہر سے ہجرت کرتے ہیں۔ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ ایک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ان کے ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اور آج دیکھیں کہ 8 ہجری کو یہ واقعہ ہوا، 8 سال کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے بالکل کایا ہی پلٹ دی، سارا نظام پلٹ دیا۔ آج وہ سارے کے سارے قطار کے اندر کھڑے ہیں، شرمندہ ہے، سر نیچے کیے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ کیا بات! کہا کہ انت کریم وابن کریم، آپ خود بھی کریم ہیں اور کریموں کے اولاد ہیں۔ کیا بات! آپ کے آباء و اجداد سب کریم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی آج وہی بات کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، فرمایا تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی ندامت بھی نہیں ہے۔
مواخذہ تو بہت دور کی بات ہے، اللہ اور کوئی ندامت اور شرمندگی بھی نہیں ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ جس نے دروازہ بند کر دیا اسے بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امان ہے، فرمایا سب کو امان ہے، یہاں تک کہ اس امت کا فرعون هذه الامہ ابو جہل جو کہ بدر کے اندر مارا گیا، اس کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل وہ بھاگنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا مبارک دیا اور کہا کہ اس کو بلاؤ، اس کو بولو بھاگو نہیں، تمہیں بھی امان ہے۔ اور یہ اس کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امان کے طور پر نشانی بھیجی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا، رئیس بھائی آخری جملہ میں کہوں گا، دنیا کے جتنے انقلابات آتے ہیں، آپ دنیا کے انقلابات کی تاریخوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، جن کا نام لیا جاتا ہے تاریخ انقلاب فرانس کا، فلاں کا، ان سب کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی کامیاب ہو کر آتا تھا، فاتح بن کر آتا تھا، تو وہ خونوں کی ندیاں بہا دیتا تھا، بالکل ایسے ہی، اور سروں کا مینار لگا دیتا تھا۔ ایسے ہی بادشاہوں کا طریقہ تھا۔ قرآن کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها اللہ وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، فساد کرتے ہیں۔ لیکن ایک دنیا کے فاتح ایسے بھی داخل ہوئے کہ آپ نے کوئی خون نہیں بہایا، بظاہر خون خرابہ جیسے ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معافی دے کر اور سب کے لیے ایک معافی عام کر کے دنیا کے اندر ایک فاتح کی ایک نئی ریت قائم فرمائی۔ اللہ ایسے بھی فاتح ہوتے ہیں جن پر رب تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوتا ہے کہ انتقام لینا ضروری نہیں ہوتا ہے، معاف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور آخری بات کہوں گا کہ دیکھیں سیلیبریشن کرنے کا فتح اللہ نے عطا فرمائی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ فتح بھی ہو تو فسبح بحمد ربک واستغفر۔ آج ہمارے یہاں بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کسی کامیابی کو، کسی جشن کو، اور ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم آؤٹ آف وے جا کے بالکل ایسے ہی، باؤنڈریز کو، حدود و قیود کو توڑ کر سیلیبریٹ کریں گے، تب جا کر ہماری سیلیبریشن کمپلیٹ ہوگی۔ لگے گا کہ وی آر سیلیبریٹ، لیکن یہ آج بتا دیا قرآن نے کہ سیلیبریشن یوں بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور اس کی تسبیح پڑھیں، کیا بات ہے، تکبیر کو بلند و بالا۔ کیا کہنا ہے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے، انشاءاللہ اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ فتح مکہ آج ہمارا موضوع ہے اور اعتکاف بھی موضوع ہے، لیکن ابتدائی سیگمنٹس میں ہم فتح مکہ کو ڈسکس کر رہے ہیں، جس پر قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے اس کے پس منظر پر بہت خوبصورت کلام فرمایا، اور پھر اس کے حوالے سے تفصیلی جو بیان ہے وہ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب ارشاد فرما رہے تھے۔ اور بلا شبہ یہ ایک ایسی فتح ہے کہ جس کا تاریخ میں ایک بہت سنہری حروف سے لکھی ہوئی فتح ہے۔ اور جیسے سیلیبریشن کی بات ہوئی تو اسلام میں جتنی سیلیبریشنز ہیں وہ بڑی مہذب ہیں، یعنی اس میں اللہ کی تکبیرات بیان کی جاتی ہیں، تسبیحات بیان کی جاتی ہیں، سر بسجود ہوا جاتا ہے، اور اس کے بعد مبارکبادیں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ مہذب ایک انداز ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، اور جو کچھ آج کل ہو رہا ہے وہ اس کے بالکل برخلاف نظر آتا ہے، کہ جو ہم سیلیبریشن جو نظر آتا ہے، خوشی منانے کے جو طریقے ہم نے اپنائے ہیں وہ اغیار کے ہمارے اپنے نہیں ہیں۔ بہرصورت اب ہم اس کے اثرات کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ فتح مکہ کے جو اثرات ہوئے، اثرات تو اتنے دور رس ہیں، اللہ اکبر، کہ واقعتاً آج جو اسلام پوری دنیا میں پھیلا نظر آ رہا ہے، اثرات یہاں تک نظر آتے ہیں کہ حضور کے شان عفو درگزر نے اور آپ کی تبلیغ نے کیا کارنامے انجام دیے۔ علامہ حافظ اویس احمد صاحب، کیا فرمائیے گا کہ فتح مکہ کے حوالے سے اس کے اثرات پر میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً فتح مکہ کے جو اثرات تھے اور نتائج تھے، خود قرآن کریم نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور یہ اثرات اور نتائج کیوں مرتب نہ ہوں کہ جب فتح مکہ کے پیچھے حکمت، تدبر، فہم، فراست، عقل مندی صاحب مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ اس حکمت کے ایک دو پہلو دیکھیں کہ جب آپ مکہ مکرمہ کے لیے نکلے ہیں مدینہ سے، تو صحابہ کرام کو بھی یہ نہیں پتہ تھا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ یعنی اگر جانا ہے مکہ کی طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بالکل اس کا اپوزٹ چنا، حکمت کے ساتھ۔ کسی کو خبر نہیں، آگے مکہ والوں کو بھی کوئی خبر نہیں کہ کوئی ہماری طرف آ رہا ہے۔ پھر جیسے علامہ صاحب نے اشارہ کیا چولہے جلانے کا، تو 4 آدمی مل کر ایک چولہا جلاتے تھے سفر میں، عرب میں۔ حضور نے کہا 10,000 ہونا تو سارے چولہا جلاؤ۔ اللہ، 10,000 چولہے جلے۔ جب وہاں پہاڑ سے اوپر سے آ کے دیکھا نا کہ تقریباً 10,000 چولہے جل رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھا 40,000 کا لشکر آ گیا۔ اللہ، ہیبت طاری ہو گئی۔ ہیبت طاری ہوئی، حکمت مصطفیٰ۔
اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہوا اس کو امن ہے۔ اب ابو سفیان مکہ کے سردار تھے، تو مکہ والوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے سردار بھی کیا ان کے ساتھ مل گئے ہیں، مل گئے اگر کوئی ان کے گھر جائے گا تو اس کو امن مل جائے گا۔ ان کو ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کے رسول ان کے سروں پہ پہنچ گئے۔ اللہ راستے میں اگر کسی نے کہا نا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے، حضور نے کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، ہائے ہائے آج تو مرحمت کا دن ہے، رحم کا دن۔ ہم کا دن ہے۔ اور پھر جو اس کے اثرات اور نتائج کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک۔ اللہ نے یہ فتح مبین آپ کو اس لیے دی ہے کہ اب آپ کا رب آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، یعنی خوشخبری تھی فتح مکہ کی۔ یہ نعمت اب تمام ہو رہی تھی۔ وہ جو صلح حدیبیہ کا حوالہ آیا اس میں جو دلوں میں جو سوالات تھے اس کے حوالے سے خوشخبری دے دی۔ اللہ، نعمت یوں تمام ہونی تھی، جو ابھی صرف والی مدینہ کہلاتے تھے اب والی مکہ بھی کہلاتے ہائے سبحان اللہ، ابھی تک جو امام مسجد نبوی تھے اب وہ امام مسجد حرم بھی بننے والے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو فتح کمپلیٹ ہوئی ہے تو اس کا اثر یہ تھا اور نتیجہ یہ تھا کہ قریش جو ہے وہ ایک طرف سے مغلوب ہوئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور پورا عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے جمع ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ فتح مکہ اس کا آغاز تھا۔ اسی لیے اس فتح مکہ کے بعد کافروں نے جو آخری کوشش کی ہے اس کے نتیجے میں وہ حنین تھی، اور انہوں نے حنین میں جمع ہو کر آخری ضرب مارنے کی کوشش کی، اور فتح مکہ کے بعد حنین جب فتح ہوا ہے تو پورے عرب کے اندر پھر کوئی اسلام کے خلاف کھڑے ہونے والا نہیں تھا۔ تو آپ اس کے اثرات کو اگر مذہبی اثرات میں تقسیم کریں، اس کو سیاسی اثرات میں تقسیم کریں، اور اس کو سماجی اثرات میں تقسیم کریں، تو اس معاشرے میں تینوں قسم کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ مذہبی اثرات یہ تھے کہ مسلمانوں کو بیت اللہ نصیب ہو گیا، مرکز ان کے ہاتھ میں آ گیا، حرم ان کے ہاتھ میں آ گیا، وہ حرم کے جس کو اللہ نے مرکزیت کے لیے چنا تھا، وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعائیں کی تھی، فتح مکہ ان دعاؤں کی تکمیل کا دن تھا، وہ مذہبی قیادت کا دن تھا، مذہبی فتح کا دن تھا، وہ امن کا دن تھا، وہ حصول کا دن تھا، وہ فتح کا دن تھا۔ اور سیاسی اعتبار سے دیکھیں کہ ابھی تک جو قریش یہ اعلان کرتے تھے کہ ہم ہیں حکمران اس علاقے کے، ہم ہیں یہاں کے مرکزی لوگ کیونکہ مرکزی حصہ ہمارے پاس ہے، یہ سیاسی فتح بھی تھی کہ اللہ کے رسول نے بتوں کو گرایا، توڑا، اور یہ اعلان کیا کہ اب سیاست سیاست مصطفی ہے، اب سیاست سیاست نبوی ہے، اب اس مرکز سے یہ اعلان ہوگا کہ اب ہمارے سامنے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ سیاسی اس کے اثرات، سماجی اس کے اگر آپ اثرات دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحمت سے، آپ نے اس رحم دلی سے پورے عرب کو وہاں پر جمع کیا، لوگوں کو معاف کیا، لوگوں پر شفقتیں کی، لوگوں کو آپس میں جوڑا، لوگوں کو عہدے تقسیم کیے، جس کو چابی چاہیے تھی، اس کو جس کو حق بنتا تھا چابی کا، اس کو چابی عطا فرمائی، جس کو گورنر بنانا تھا اس کو گورنر بنایا، جس کو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دلوانی تھی اس کو اذان دلوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ میں یہ جو فتح تھی یہ حقوق کی تقسیم کا دن تھا، یہ سماج کو مضبوط کرنے کا دن تھا، یہ بتانے کا دن تھا انصاف اسلام کا ہے، رحم مصطفیٰ کا ہے، اخلاق صحابہ کے ہیں۔ اور زمانے نے یہ دیکھا کہ بس فتح مکہ ہوا ہے، اس کے بعد پورا عرب دامن مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پورا جزیرۃ العرب جو ہے، اور اللہ اکبر، حضور کی دعوت پر مشرف و اسلام ہوتا ہوا نظر آیا۔ ناظرین، اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے فتح مکہ میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے دلجوئی فرمائی انصار کی، کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات تھی کہ شاید مکہ فتح ہو گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر ہے ولادت ہے حضور کے، وہ مولود النبی وہیں پر ہے،
تو شاید سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر رہیں گے، قیام فرمائیں گے، لیکن نہیں، جب مکہ فتح ہو گیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پھر مدینے والوں کی طرف لوٹ آئے اور اسی کو اپنی سکونت کا شرف عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے تینوں ثناء مل کر حافظ محمد علی سہروردی نے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم، بسم اللہ۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، آتینا کل کوثر انا آتینا کل کوثر انا آتینا کل کوثر، ساری حسرت پاتے یہ ہیں، ساری حسرت پاتے یہ ہیں، جب ایک لوہے کو چھوڑے، ماں جب ایک لوہے کو چھوڑے، ماں جب ایک لوہے کو چھوڑے، کہہ کر بلاتے ہیں، کہہ کر بلاتے ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، کہہ دو رضا سے خوش ہو